اب مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کئی لاکھ حدیثیں ازبر یاد ہوتی تھی، انہوں نے اپنی حدیث میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھائی، جب سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا کر دیا تھا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو آپ پہلے بھی پڑھایا کرتے تھے، نماز آپ پہلے بھی پڑھاتے تھے، لیکن جس طرح آج آپ نے ایک رکعت میں ایک سجدے کو لمبا کیا ہے، آج تک یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا۔ ہم تو ڈر گئے تھے، ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس آپ کے جسم اقدس سے کہیں جدا تو نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب میں سجدے میں گیا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا تھا، میرے رب نے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا، اور فرمایا کہ ان ربی استشرانی فی امتی ماذا آل لہم، کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے میری امت کا مشورہ طلب فرمایا کہ پوچھا ہے اللہ نے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ کل قیامت والے دن تمہاری امت کا کس انداز سے میں حساب لوں، کس طرح سے حساب لوں؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے اللہ نے جب آپ سے مشورہ طلب فرمایا تھا امت کے بارے میں، تو پھر آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تو رب ہے، وہ تیرے بندے ہیں، ان بندوں کے ساتھ جو تو سلوک کرنا چاہے تمہیں اجازت ہے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پھر مشورہ طلب فرمایا، پھر میں نے یہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر مشورہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر یہی التجا کی کہ مالک وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا رب ہے، جس طرح چاہے تو ان کا حساب لے۔ تو پھر میرے رب نے فرمایا اے محبوب، ہم تمہاری امت کے بارے میں کل قیامت والے دن تمہیں راضی کر دیں گے، تمہیں راضی کر دیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے میرے محبوب، تیری امت کے 70,000 بندے، ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں گا، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو میں اتنی تمہاری امت کے گناہ گاروں کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اتنے گناہ گاروں، پہلے 70,000 ہوں گے، پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک جنتی کے ساتھ، جنہیں بغیر حساب کے میرا رب جنت عطا فرمائے گا، پھر 70,000 میں سے ہر ایک جنتی کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ اللہ اتنے گناہ گار نبی کی امت میں سے گناہ گاروں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس لیے اللہ نے احسان جتلایا کہ ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو کل اپنے نبی کے توسل سے جنت ملے گی۔ تو اس لیے فرما دیا کہ باقی نبی ایسے نہیں ہوں گے، جس طرح اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور اپنے نبی کی آخری امت کو بھیجا، جس طرح اللہ کا نبی اپنی امت کی بخشش فرمائے گا، ایسے اعزاز اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ ایسے نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو اپنی امت کے لوگوں کو ان کے گناہ گار ہوں گے، وہ نبی اپنی امت کے لوگوں کو اس طرح جنت عطا فرمائے گا، جنت میں بھیجے گا۔ اللہ نے کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں دیا۔ اگر اعزاز دیا ہے تو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب اس لیے احسان فرما دیا میرے رب نے کہ باقی نبیوں کو میرے رب نے بھیجا، کہیں پر احسان کا ذکر نہیں آیا۔ اگر احسان کا ذکر آیا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ نے اس آخری نبی کے لیے ہی احسان کا لفظ فرمایا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے
کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جب ہم اپنے نبی کی ولادت کا ذکر کریں گے تو اللہ اس ولادت کے صدقے سے اللہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کی مشکلات کو بھی حل فرما دے گا، مشکلات کو بھی حل فرما دے گا۔ مسلم شریف کی احادیث مبارکہ اور بھی احادیث کی کتب میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث سے میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ صرف ہم میلاد منانے والے نہیں ہیں، ہم صرف میلاد منانے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ میرے نبی کے اصحاب بھی میرے نبی کا تذکرہ خیر کیا کرتے تھے، ولادت اور میلاد منایا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اکیلا نہیں تھا، صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، اور ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھے کس انداز سے ہیں کہ جلسنا، ہم بیٹھے تھے، جمع کا صیغہ ہے، بتاتا ہے کہ واحد بندہ نہیں تھا بلکہ لوگ اور بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے، نذکر اللہ، کہ ہم بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہم میلاد مناتے ہیں تو قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد نعت بھی پڑھتے ہیں، اور نعت پڑھنے کے بعد اپنے نبی کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے بیٹھے تھے، نذکر اللہ ونحمدہ، کہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ہم اپنے رب کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ ما ہدانا للاسلام، وہ ذکر کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جس کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیا، اسلام عطا فرمایا، اسلام میں ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ہمارے نبی کا، اور فرمایا کہ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، جیسے قرآن میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اور یہاں پر صحابہ فرماتے ہیں کہ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، کہ اللہ کا ذکر کیوں کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کیوں کر رہے تھے؟ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ منا، اللہ نے ہمارے اوپر اے نبی مکرم تمہاری وجہ سے احسان فرما دیا ہے، احسان فرما دیا ہے۔ منا علینا بیکا، بیکا کا لفظ ہے، لفظ قاف ہے، قاف ضمیر کا ہوتا ہے، اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے وہ جلسہ ہم اسی وجہ سے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب صحابہ کرام کا ایک عمل تو دیکھیے، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا منام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کا ایک لمحے کے لیے سو جانا، نیند کرنا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور میرے اصحاب سو جائیں ان کی نیکیاں ایک طرف، تو اللہ جو نیکیوں کو وزن عطا فرمائے گا وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی ساری نیکیوں کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اللہ میرے اصحاب کے ایک لمحے کی جو سو جائیں گے وہ جو نیکیاں ہوں گی ان کو اللہ باری فرما دے گا، اللہ ان کو وزن عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے اعمال کرتے ہیں، وہ اتنے سارے اعمال ایک طرف اور میرے اصحاب کا ایک لمحہ سو جانا ایک طرف، اللہ پھر بھی وزن اس عمل کو عطا فرمائے گا جو میرے صحابی کے ایک لمحے کی نیند ہوگی۔ تو آج کچھ ایسے لوگ جنہیں ٹھیک طرح سے کھانا پینا بھی نہیں آتا، وہ صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کی نیکیوں کا اتنا وزن نہیں ہے
جتنا صحابہ کرام کے ایک لمحے کی نیند کا بدن ہوگا اللہ اس کو باری فرما دے گا۔ اب جن کا سو جانا اتنا بڑا عمل ہوگا تو بتائیے جو صحابہ کرام میرے نبی کا میلاد مناتے ہوں گے اللہ اس میں کتنا برکتیں عطا فرماتا ہوگا، اللہ اس پر کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ومنا علینا بکا، اور فرمایا کہ صحابہ کرام فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ وہ احسان کون سا تھا؟ وہ اسلام کی جو ہدایت ملی تھی، جو اسلام ملا تھا، اس اسلام ملا تھا میرے نبی کے توسل سے، تو اس لیے صحابہ نبی کا احسان جتلا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ہمیں احسان یہ اسلام ملا، ہمارا رب ملا، ہم رب کا ذکر کرتے ہیں تو کن کے توسل سے؟ اپنے نبی کے توسل سے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتے تھے، اور ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا ہے۔ اب یہ جب بیٹھے تھے صحابہ کرام تو مسجد نبوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں حاضر نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور صحابہ کرام بیٹھ کر میرے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، یوں سمجھیے کہ ہمارے نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، احسان کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس وقت تشریف لے آئے، اور صحابہ کرام ذکر بھی اپنے نبی کا کر رہے ہوں اور میرا نبی بھی اس مجلس میں حاضر ہو جائے تو بتائیے ان کی لذتوں کا کیا سرور ہوتا ہوگا۔ ہم اگر کسی آدمی کا ذکر کر رہے ہوں وہ اچانک آ جائے تو ہمارے دلوں کے اندر خوشی کتنی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے جب صحابہ کرام اپنے نبی کا ذکر کر رہے تھے اور اس وقت میرا نبی بھی وہاں پر حاضر ہوا تو بتائیے میرے اصحاب کو اس پر خوشی کتنی میسر آئی ہوگی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما جلسنا ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ تم نے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ واللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف بیٹھے ہیں تو آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ذکر کون سا؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی التجا کرتے ہیں مالک جو تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، مننا علینا بکا، کہ وہ احسان جو اللہ نے ہم پر کیا ہے وہ اپنے نبی کے توسل سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے پوچھا کہ ما اجلسکم، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، اس کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے پوچھا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو، یہ بیٹھنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہوں یا میں کوئی غلط تصور کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ بیٹھنے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہو اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ میں اپنے گھر شانہ اقدس میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں انہیں رب کی طرف سے سلام بھی دے دو اور انہیں بتا دو تمہارا رب بھی تمہارا فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، تمہارا رب بھی تمہارا فرشتوں کے اندر ذکر کرتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے، اور یہاں پر احسان کس چیز کا تھا؟ میرے نبی کے احسان کا تذکرہ کر رہا تھا، اور صحابہ کرام جنگ بدر میں نہیں تھے،
जंग हुनैन में नहीं थे, जंग यरमूक में नहीं थे, जंग ओहद में नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे और रोजा नहीं रख रहे थे। अगर बैठे थे तो वो सिर्फ अपने नबी का तज़किराए खैर कर रहे थे। अब मेरे रब को इतना तो पसंद आया कि जिक्र खैर जहां पर मेरे नबी का हो जाए, जहां पे अल्लाह के नबी का जिक्र खैर हो तो अल्लाह भी वहां पर सलाम भेजता है। सिर्फ सलाम नहीं भेजता बल्कि अल्लाह उन लोगों का अपने फरिश्तों में बैठकर जिक्र खैर भी किया करता है। अब कोई उठकर आए कि कहे कि मिलाद मुस्तफ़ा जायज ही नहीं है, तो ये देखें तो सहाबा किराम तो बैठकर उनका दिन रात जिक्र भी मेरे नबी का हुआ करता था। मेरे नबी का जिक्र करते हुए अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारा करते थे। तो जिस तरह से मेरे सहाबा किराम ने जिक्र मेरे नबी का किया है तो हम पर भी लाजिम है अपनी जिंदगी के अय्याम को अपने नबी के जिक्र खैर में गुजार देने चाहिए। अब कोई एतराज करता है कि जिस तरह तुम जिक्र करते हो, जिस तरह तुम मिलाद मनाते हो, इस तरह तो सहाबा किराम कभी मिलाद मनाया ही नहीं करते थे। तो उनसे फिर सवाल है कि जिस तरह बुखारी, इमाम बुखारी ने 2 जिल्दों में लिखी है, तो इसी तरह तो बुखारी शरीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं लिखी है। और जिस तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस की किताब है, तो इस तरह की किताब तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नहीं लिखी। तो ये क्या है, जो भी काम ऐसा जो कार खैर में शामिल होता हो वो आने वाले लोग अगर करते रहे तो वो जिक्र मुस्तफ़ा में उसे शामिल किया जाता है, उसे जिक्र मुस्तफ़ा में शामिल किया जाता है। अब अगर कोई आके कहे कि बुखारी शरीफ लिखी हुई है, बताओ अबू बकर सिद्दीक ने लिखी है बुखारी, तो तुम दिखाओ मुझे। कोई आकर कहे कि किसी साहबी ने बुखारी लिखी है तो बताओ, और किसी साहबी ने मुस्लिम शरीफ लिखी है तो बताओ। लेकिन वहां पर बुखारी शरीफ लिखी नहीं गई थी, लेकिन बुखारी शरीफ के अल्फाज तो बुखारी शरीफ में मौजूद है। जब वो मौजूद हैं तो बुखारी शरीफ को सही इसलिए नहीं माना जाता कि सहाबा किराम ने बुखारी लिखी थी, बल्कि एतराज उठता है। इमाम बुखारी जब बुखारी लिख रहे थे तो उनसे पूछा जाता, तुम बुखारी लिख रहे हो, बताओ किसी साहबी ने बुखारी लिखी है या नहीं। हालांकि उस वक्त कोई ऐसी बुखारी लिखी नहीं गई थी। जब इस बुखारी को सही माना जाता है, जब इस बुखारी की हदीसों पर मिन व अन यकीन किया जाता है, तो फिर इतना ये हमारे लिए दलील काफी है कि मेरे असहाब मिलाद मनाया करते थे और आज हम भी अपने नबी का मिलाद मनाया करते हैं। अब इसकी दलील और बेशुमार हदीसों में मौजूद है, जहां पर एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी अलैहिर्रहमा, जिनकी तारीख वफात 597 हिजरी है, आज 1447 हिजरी है। यूं समझिए कि आज से 800 साल पहले की बात है। और लोग कहते हैं कि ये चंद दिनों की बात है या चंद सालों की बात है, तुम मिलाद मनाया करते हो। तो ये उस पर दलील है कि हम सिर्फ मिलाद हम नहीं मनाते, बल्कि अगर आज 800 साल कब्र भी चले जाओगे तो जितने उलमा थे, जितने मुसलमान थे, उनका भी यही अकीदा था कि महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए और मनाते भी। और वो एक ऐसे मुहद्दिस हैं जिन्होंने तकरीबन 2 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा तैयबा पढ़ाया था, जिनके बारे में मिलता है 2 लाख। उस वक्त मुसलमानों को कलमा तैयबा से उनके सीनों को मुनव्वर किया था। और उस वक्त जो है 1000 की तादाद में उन्होंने किताबें भी लिखी थी। और ये अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी अलैहिर्रहमा किसी आम मुहद्दिस का नाम नहीं है, बल्कि ऐसे मुहद्दिस का नाम है जिसने लाखों की तादाद में गैर मुस्लिमों को कलमा तैयबा पढ़ाकर इस्लाम का रास्ता दिखलाया था। और ये हम जो आजकल के दौर में मिलाद मुस्तफ़ा नहीं मनाते, बल्कि सदियां पीछे चले जाएं, तो यूं समझिए कि इनकार करने वाले आ जाएं या एक सदी की बात है, लेकिन मिलाद मनाने वाले 1-2 सदी से लेकर महबूब मुस्तफ़ा तक मेरे सहाबा भी मेरे नबी का मिलाद मनाया करते थे। उनसे किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में क्या घरों को सजाना चाहिए, क्या अच्छे लिबास पहनना चाहिए, क्या मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहिए? तो इस अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हाँ, ये हमारा तरीका नहीं है, बल्कि मशरिक मगरिब में भी चले जाओ, हर मुसलमान हमारे नबी की विलादत का जिक्र खैर किया करता है।
اور فرمایا کہ ما زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام، کہ تم مصر میں چلے جاؤ، تم شام کے بازاروں میں چلے جاؤ، تم اہل مشرق اہل مغرب میں چلے جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ گے دیکھو گے وہاں پر جو مسلمان بستے ہوں گے تو ہر مسلمان اپنے نبی کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ یکتسرون، زندہ باد، اور فرمایا کہ وَيَقْتَصِلُونَ وَيَلْبُسُونَ بِالشَّهَدَاءِ بِالْفَاجِرِ، کہ صرف اتنا نہیں کرتے تھے بلکہ ولادت والے دن اچھے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے اور غسل بھی کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا پھر عطر لگانا، جو اس وقت کا عطر ہوتا تھا اپنے نبی کی ولادت والے دن وہ عطر بھی لگایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، مما جربا ان کثیرۃ خیرۃ مولد النبی ببرکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ من جربا ان ذالک، کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، کثیرۃ الخیر والبریۃ والبرکۃ، کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے جس گھر میں، جس محلے میں، جس مسجد میں میرے نبی کی ولادت کا ذکر ہو جائے تو اللہ اس محلے میں، اس گھر میں کثیر برکتیں عطا فرماتا ہے، کثیر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مما جرب عن ذالک، فرماتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے، اور جس گھر میں میرے نبی کی ولادت کا ذکر خیر ہو، اور یوں سمجھیے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کی مولود کا ذکر اور محفل سجائی جاتی ہے اس گھر میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن محفل میلاد ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے کہ محفل میلاد کو منا لیا اب جو ہے بچتے آئیں گے، نہیں، بلکہ اس محفل میلاد منانا ہے تو پھر اس گھر کی حفاظت بھی اچھی طرح سے کرنی پڑے گی، پھر ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو جس کے بارے میں میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ آج کل کی ہمارے دور میں ایک لمحے کے لیے تو محفل میلاد منائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر گانے لگا دیے جائیں معاذ اللہ، یا ایسا کام شروع ہو جانا چاہیے جو شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے منافی ہے، تو ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسے کام نہیں ہوں گے تو اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایک شخص نے ان سے سوال کیا، اچھا محفل میلاد مناتے تھے، اگر بالفرض ایسا ہو کہ ہمیں برکتیں نظر نہ آئے تو پھر؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن جوزی نے اس شخص کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حجابا من النار وسترا، کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے جو شخص محفل میلاد مناتا ہے جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما لے گا۔ اور یہ محفل میلاد کا ذکر ہے، محفل میلاد جو مناتے ہیں۔ اور فرمایا کہ صرف اتنا نہیں، وَمَنْ أَنْفَقَ فِي وَاحِدٍ دِرْهَمًا وَأَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا، کہ جو شخص محفل میلاد میں ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ اس ایک درہم میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ 10 درہم کے مد مقابل اللہ اس گھر میں برکتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لازمی نہیں ہے محفل میلاد منانے کے لیے بڑی بڑی دیگوں کا انتظام کیا جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بڑی بڑی دیگیں بنائیں گے تو محفل میلاد ہوگا، نہیں، بلکہ گھر میں جو کچھ میسر ہے اور جتنے آدمی کو ہم بلا سکتے ہیں اتنوں کو بلا کر اگر ہم گھر میں محفل میلاد مناتے ہیں تو اس کو بھی محفل میلاد سمجھا جاتا ہے۔ عبدالحق شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، یا یوں سمجھے کہ اس سر زمین، ہندوستان کی اس زمین میں اگر حدیث کا علم آیا ہے تو عبدالحق شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ذریعے سے ہی اس ہندوستان کی سر زمین پر حدیث کا علم آیا۔ تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی حسب طاقت توفیق نہیں ہے کہ بڑی بڑی محفل سجا سکے، بڑی بڑی دیگیں یا لنگر کا انتظام کر سکے، بلکہ اس کے پاس معیار اتنا کم ہے، تو فرمایا کہ لازمی نہیں کہ بڑی محفلیں ہوں گی تو محفل قبول ہو جائے گی،
بلکہ میرا رب تو ہمارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر گھر میں 4-8 آدمی بیٹھ جائیں اور محفل میلاد کی محفل سجا دی جائے اور مختصر سا لنگر تقسیم کیا جائے تو یہ محفل بھی میرے رب کی بارگاہ میں قبول سمجھی جاتی ہے۔ اور عبد الحق شاہ محدث دہلوی کے والد محترم حضرت عبد الرحیم شاہ محدث دہلوی، ان کے بارے میں ملتا ہے ان کی سیرت میں کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا لمحہ آیا، پہلے تو میں بڑی بڑی خیرات کیا کرتا تھا، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، چند چنے لیے ان کو لے کر اپنے نبی کا محفل میلاد پڑھا دیا تھا، محفل میلاد پڑھا دیا۔ تو خواب میں نے اپنے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرا نبی انہی چنوں کو بڑا پسند فرما رہا تھا۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لازمی نہیں، جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت دی ہے، لیکن ہونا خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے۔ جب ہم اپنے رب کی رضا کے لیے مختصر سا محفل میلاد بھی مناتے ہیں تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی محفل میلاد منائے تو کیا انہیں انعام ملے گا؟ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے، کوئی عام بندے نہیں ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے 75 مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہوا تھا۔ نیند میں الگ بات ہے، نیند میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا انہوں نے دیدار کیا ہوگا اس کی تو گنتی نہیں ہوتی، اور جس کی گنتی ہے وہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ نے اتنا کرم فرمایا تھا اور میرے نبی کا انہیں دیدار نصیب فرمایا تھا۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نعمت الکبریٰ، وہاں پر یہ بات لکھی کہ وصلیت الملائکہ علی اہل ذالک المکان، کہ جس مکان میں محفل میلاد کی محفل ہوتی ہے تو فرشتے بھی اس مکان کے لیے دعائے خیر فرمایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ما من مسلم قرأ فی بیتہ فولد الیہ، کہ جس شخص نے اپنے گھر میں، جس مسلمان نے اپنے گھر میں میرے نبی کی ولادت کا ذکر کیا، الا رفع اللہ القحط، تو اللہ اس گھر سے قحط کو دور فرما دیتا ہے، والوبا، اور قحط اور وبا کو بھی دور فرما دیتا ہے، والحرق والغرق۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محفل میلاد مناتا ہے تو وہ گھر پورا سال جلنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور غرق ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے، غرق ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ والآفات والبلیجات، تو اللہ جس گھر میں محفل میلاد پڑھا جاتا ہے تو وہ گھر آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ والبغض والحسد وعن السوء، کہ فرمایا کہ جس گھر میں محفل میلاد پڑھا جاتا ہے تو وہ گھر بغض سے، حسد سے اور بری نظر سے بھی میرا رب اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گھر میں جو محفل میلاد پڑھے تو اس کو اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے میرا رب۔ تو آج جو محفل میلاد سے روکتے ہیں تو ان سے پوچھئے کوئی ایسی بات تو بتاؤ جس سے محفل میلاد نہ کرے تو اللہ اتنی برکتیں نازل فرماتا۔ حالانکہ برکتیں وہاں آتی ہیں جہاں پر محفل میلاد پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا اذا مات حون اللہ علیہ جواب منکر ونکیر، جو محفل میلاد مناتا ہوگا جب دنیا سے جائے گا قبر میں ہوگا تو اللہ منکر نکیر کے سوالوں میں بھی آسانیاں فرما دے گا۔ اور یہ ہے محفل میلاد کی برکتیں۔ اور اسی طرح خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ، اور یہ وہ ہیں جو حضرت غوث پاک کے بھی مرید جو ہیں پیر میں شامل ہوتے ہیں کانا، اور بڑے بزرگ اور اللہ والے ولی گزرے ہیں۔ فرمایا کہ محفل میلاد منانے کی برکتیں تو الگ رہی، جو صرف محفل میلاد میں شامل ہو جاتا ہے تو شامل ہونے کی برکت اتنی ملتی ہے اللہ اس کے ایمان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ محفل میلاد منانے کی برکتیں الگ، محفل میلاد
منانے کی برکتیں الگ ہیں، لیکن جو شخص صرف وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کا ارادہ صرف خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے ہو کہ میں جا رہا ہوں محفل میلاد سنوں گا، اپنے نبی کا تذکرہ خیر سنوں گا، اپنے نبی کی ولادت کا تذکرہ خیر سنوں گا، تو اس لیے میں جا رہا ہوں، تو ایسا شخص جو محفل میلاد پر جا کر بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص گھر میں محفل میلاد مناتا ہے تو سارا سال اس کے گھر میں اللہ برکتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ تو ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میں نے اپنا پیغمبر ان لوگوں میں بھیج دیا ہے، اور اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، ایسا نبی بھیجا ہے جس کا ذکر کرنے سے اللہ اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نبی کی تبلیغ سے اللہ نے کتنے بے ہدایت لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دیا ہے۔ تو ہم پر یہ لازم ہے، ہم میں یہ جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنا ہمیں اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے، اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کا اپنے گھروں میں ذکر خیر کریں، کیونکہ سارا سال ہم وہاں پر حسد ہوتا رہتا ہے، اپنے گھروں میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے اللہ کی رحمتیں بھی ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ کم از کم سال میں کچھ تو ایسے دن رکھیں جن کی وجہ سے ان دنوں میں اللہ کے نبی کا ذکر خیر کریں۔ جو آفات و بلیات ہمارے گھروں کے اندر آتی ہیں، اگر ہم اپنے نبی کا ذکر خیر کریں گے تو ان کے ذریعے سے وہ آفات و بلیات بھی دور چلی جائیں گی۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے ہمارے گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ زندگی میں ایک دن ایسا بھی رکھ لیا جائے تو گھر میں ذکر خیر بھی ہو جائے، اور اللہ ہمارے گھروں سے جو برکتیں دور ہو چکی ہیں وہ برکتیں بھی ہمارے گھروں کے اندر نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہے، ہر گھر میں جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ جھگڑے اور فساد کس وجہ سے ہیں؟ کہ وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں تو یہ سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، ساری بے برکتیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں لوٹ آئیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کا میلاد پڑھا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔